ویلکم بیک ناظرین. اچھا تو آپ حاجی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جو کرنل امام نے کہا اس کے بعد؟ مجھے تو نہایت ہی دکھ اور افسوس ہوا کہ ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھنے والا اور پھر کرنل کے پوسٹ تک یہ گیا. اور ابھی بھی آئی ایس آئی میں وہ آج کی تھنکنگ تو یہ نہیں ہے. اور اتنے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ملک یا اس نے جمہوری حکومت پہ یہ تہمت لگایا کہ اور جمہوری حکومت پہ تہمت لگانا تو درکنار خیر ہے. اپنے ملک میں ہم خود جو بھی کرے لیکن یہ اس طرح بات ملک کے خلاف کہ یعنی ہم آج بھی افغانستان کو سپلائی لین سے اسلحہ بھیج رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف. تو یہ کوئی سیکرٹ بات تو نہیں ہے بھائی؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہ ہمارا ملک یہ ہے کہ ہم نہ کسی کے ملک میں مداخلت کرتے ہیں اور نہ اپنے ملک میں کسی کی مداخلت برداشت کرتے ہیں. اچھا ہے لیکن آپ امریکن کے ساتھ کر تو رہے ہیں. دیکھو میں یہ کیا بات نہیں اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امریکہ اگر اس پورے خطے میں امن چاہتا ہے تو وہ وار کا سوچ وار کی پالیسی اپنے ذہن سے نکالے. یہ تو وہ بھی تو یہ کہہ رہے تھے. نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ کوئی اور طرف اس ملک میں ساری عمر کے لیے ڈکٹیٹرشپ مانگتے ہیں. وہ یہی نہیں کہہ رہے تھے کہ امریکہ افغانستان نہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہ وہ افغانستان سے نکلے گا اور نہ افغانستان سے نکالا جائے گا اور اگر نکلے تو اپنی موت. یعنی اس کو اور پکا کر رہا ہے کہ آپ افغانستان میں رہے. یعنی اس کی سوچ ہو سکتی ہے انشاءاللہ پورے پاکستان کی یا افغانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے دنیا کو آزادی ہونی چاہیے افغانستان سے. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آج اگر کل نکلتے تو آج نکلے اس میں بہتری ہے اور پالیسی ان کو گائیڈ لائن دے سکتے. اور یہ جو ہمارے ملک میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ بار ملک کے طالبان آئے اور فلانا آئے, یہ اگر انہوں نے پیدا کیے ہیں تو اگر ایک 30 سال سے آپ ایک آدمی کو ایجوکیٹ کر رہے ہو کہ یہاں جاؤ اور یہ جہاد ہے اور اس میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور 30 سال بعد اس کو کوئی بھی وقت نہ دو اس کے ایجوکیشن کے لیے 1 مہینے بھی نہ گزارو اور یو ٹرن لے کے ان کو کہو کہ تم دہشت گرد ہو. 1 مہینے تو نہیں, ویسے 7-8 سال سے حکومت کوشش کری. بہرحال نہیں کر رہی ہے. دیکھو انہوں نے افغانستان میں جب افغان حکومت طالبان کی دنیا کے خطے میں اگر امن کے لحاظ سے دیکھو تو ان کی حکومت امن کے لحاظ سے 1 نمبر. وہ لمبا قصہ ہے, وہ پھر کسی اور دن کریں گے اس پر ڈسکس, کیونکہ طالبان نے امن تو معلوم نہیں. آپ نے دیکھا کہ کیا خون خرابہ ہوا افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور ہو کیا رہا ہے. بہرحال یہ بتائیے طارق فاطمی صاحب کہ I'll go back again ہلری کلنٹن کے آنے پہ. آپ نے شہری نے جو باتیں کی کہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے اور ایک کرائسس سامنے آئی ریلیشن شپ میں جب کیری لوگر بل کے حوالے سے اتنی تنقید ہوئی. لیکن آپ دونوں جو کہہ رہے ہیں ہمیں لگتا تو نہیں کہ امریکہ میں جن ایشوز پر یہاں کرٹیسزم ہوا ادھر ریئلائزیشن ہے. وہاں تو یہ ضرور انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہاں آپ لوگوں کی سوچ اور تھی ہماری اور ہے, لیکن جو وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں جو چیدہ مسائل ہیں, چاہے نیوکلیئر ایشو ہے, چاہے افغانستان ہے, چاہے تمام کنٹرولز وغیرہ کی بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ امریکنز ریئلائز دس. لینگویج پہ وہ ضرور کہتے ہیں. سنیے دیکھیں آن دی 2 پلین پر ہے. ایک آن دا اسٹریٹجک پلین تو دے انڈرسٹینڈ کہ پاکستان نے اپریشیٹ کیا اس کو, دیر از نو ڈاؤٹ. مگر آن دا ٹیکٹیکل پلین اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل مائیکل کرپن کا کل ایک پیس ہے, ٹھیک ہے نا, مائیکل کرپن کا اس نے خود کہا کہ یار یہ تو ایڈ بھی مل رہی ہے اور وہ انسلٹ بھی سمجھ رہے ہیں. آپ نے کل ہی کا پیس ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے تھنک ٹینکس نے یہ کہا کہ یو ایس کانگریس کو بہتر طریقے سے اسے فریم کرنا چاہیے کیونکہ آبجیکٹیوز پر تو کسی کو نہیں اعتراض ہے نا. ڈیموکریسی پروموٹ کریں, ٹیررزم سیز کریں, نان پرولیفریشن کو پرسو کریں, دوز آر آل ونڈرفل آبجیکٹیوز. اس کی صرف پیکیجنگ, پریزنٹیشن اور کنڈیشنلٹیز پر آپ کو اور ہمیں اعتراض ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ڈیمیننگ ہے, انٹروسو ہے, مائکرو مینجمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ تو ہو کاؤنٹر پرولیفریشن تو میننگ سے زیادہ ہے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں. اچھا اب پوزیشن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو لک اہیڈ. دیکھیے اٹ از اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور صرف 1.5 اٹ از اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ. Oh, absolutely. For Pakistan faced with the kind of situation that we are in a very difficult neighborhood. اب آپ دیکھیے کہ پہلے ایک فرنٹ تھا, اس کا 2 فرنٹ ہو گیا.
اب سیڈلی 3 فرنٹ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹ ہو گیا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ جرمنی کہتے ہیں کہ اس نے سوسائڈ کیا جب ایسٹرن فرنٹ کھولا. اچھا کیونکہ جتنی اس کی آرمی چیف تھے وہ منع کرتے تھے. ہم نے 3 فرنٹ کھولا ہوا ہے تو ملک کے اندر بھی انہیں اسٹریٹجک فیصلہ کرنا ہے اور پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ سسٹین کر سکتی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو جو اندر ڈسیزن کرنے اور یہ اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ امریکہ کو کس طرح انگیج کریں گے ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپ میں. اب آپ دیکھیں 26 نومبر کو پہلی اسٹیٹ وزٹ جو واشنگٹن میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے الاؤ کیا ہے, یہ دیکھ لیجئے وہاں ہر ہفتے نہیں ہوتی اسٹیٹ وزٹ بائی دا وے. پہلی اسٹیٹ وزٹ جو ہے وہ منموہن سنگھ کی ہے. نیچرلی وہ امریکہ کا ایک اور تعلقات ہیں مختلف نوعیت کے. ناظرین ہمارے ساتھ فون لائن پر اس وقت ہے موعید یوسف صاحب. یہ ریسرچ فیلو ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے اور انہوں نے ابھی ایک آرگنائز کیا تھا گروپ پاکستان سے جو گیا. پاکستانیوں کا کچھ ریٹائرڈ جنرلز تھے, کچھ اینالسٹ تھے, پارلیمنٹیرینز تھے اور وہاں جا کے انہوں نے مختلف جو وہاں ادارے ہیں تھنک ٹینکس میں بھی بات کی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی گئے, وہاں لیجسلیٹرز کے پاس بھی گئے. تو ان سے پوچھتے ہیں موعید یوسف سے کہ امریکہ میں کس طریقے سے جو یہاں کیری لوگر بل پر کرٹیسزم ہوا وہ کس طریقے سے وہاں ریسیو کیا گیا. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی پروگرام موعید. جی السلام علیکم. جی موعید بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ وہاں کیا تھنکنگ ہے ان رسپانس ٹو دی کرٹیسزم ہے. دیکھیے یہاں پہ مختلف رائے ہیں جو ہمیں کم از کم واشنگٹن میں نظر آئی. ایک تو کچھ سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے. بہت سے لوگ جو بل کی تشکیل میں شامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ آن بورڈ تھی, ان کو معلوم تھا اس بل کا, انہوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا. تو اب جو ان کو ریاکشن پاکستان سے نظر آ رہا ہے وہ ان کے لیے حیران کن ہے. کچھ ایک رائے یہ ہے, بہت سے لوگ جو شامل تھے اس بل کی پریپریشن میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ شاید یہ ریاکشن آئے گا اور ہم نے اپنی کانگریس کو بھی اس بات کی وارننگ دی تھی, لیکن شاید کچھ سیاست میں پالیٹکس میں پاکستان کا جو ایک منفی یہاں پہ تاثر بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ لینگویج شامل کرنا پڑی ان کو بل میں. تو وہ کچھ کم اس بات سے حیران ہیں جو ریاکشن آیا, لیکن اوور آل میرا خیال ہے ایک حیرانگی کی ہے شکل یہاں پہ واشنگٹن میں اس ریاکشن. اچھا موعید آپ نے ذکر کیا تھا پچھلے دنوں کے ایک ڈائیورجنس آپ کو نظر آتا ہے پاکستان امریکہ کی ریلیشن شپ میں جو ایمرج کر رہا ہے, تو اس پر تھوڑا سا بتائیے کن ایشوز پہ آپ کو لگ رہا ہے ڈائیورجنس ہے. جی نظیم میرا خیال ہے سیریس ڈائیورجنس ہے. میرے نزدیک 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کی ابھی تک پاکستان کے بارے میں پرسیپشن تاثر یہی ہے کہ اگر پاکستان سے ہم نے وہ سروسز حاصل کرنی ہے جو امریکہ سوچ رہا ہے وار آن ٹیرر پہ, تو پاکستان کو اگر آپ امداد دیں, معاشی امداد دیں, تو اس سے پاکستان جو ہے دے ول فال ان لائن. یہ ایک پرسیپشن پچھلے 7 سال سے میرا خیال ہے یہی ہے اور بارہا غلط ثابت ہوتی جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی اگر آپ یہاں پہ بات کریں واشنگٹن میں تو ان کو وہ یہ امکان دیکھ رہے ہیں کہ 7.5 بلین ایڈ سے شاید وہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی فوج کو اس بات پہ منوا لیں کہ یہ ریلیشن شپ مضبوط ہے اور جاری رہے گا. اور سروسز کی آپ نے ذکر کیا, کیا سروسز اسپیسیفکلی موعید جب آپ کہتے ہیں سروسز وار آن ٹیرر پہ ہیں؟ اب یہ ہلری کلنٹن کی وزٹ میرے نزدیک اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ساؤتھ وزیرستان کا جو آفینسو ہے اس کے بعد آیا پاکستان ان گروپس کے خلاف آپریشن کرے گا جو افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. امریکہ کے مطابق حقانی گروپ ہے, حکمت یار گروپ ہے, افغان طالبان ہیں. امریکہ کا فوکس ابھی بھی وہیں پہ ہے اور جیسے جیسے امریکہ کی پالیسی افغانستان میں خود فیل ہو رہی ہے میرا خیال ہے پاکستان پہ اور پریشر اس بات کا آئے گا اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ ڈائیورجنس کا ایک میجر ایلیمنٹ ہے. دوسرا ڈائیورجنس کا جو ایلیمنٹ ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہندوستان پہ کوئی لیوریج امریکہ استعمال نہیں کرے گا پاکستان کی جو ریکویسٹ ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے. وہاں پہ دوبارہ پاکستانی پالیسی, پاکستانی افواج ہمیں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارا ابھی بھی ہندوستان پہ ایک فوکس ہے, ہم وہاں سے خطرہ دیکھتے ہیں اور جو بھی ہم نے ابھی تک امریکہ کو ریکویسٹ بلوچستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے دی ہیں اس پہ یہاں کوئی رد عمل ایسا نہیں ہے جس سے کچھ تبدیلی کا امکان ہے.
بہت شکریہ معید ہم سے بات کرنے کا. ناظرین اس پوائنٹ پر ہم بریک لیتے ہیں اور معید نے جو ہمیں ڈائیورجنسز کے 2 کازز بتائے اس پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.